بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 12ویں جماعت کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 8 کافی، اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ مطالعہ کرنے سے پہلے ہم اس کے مصنف کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں، مشتاق احمد یوسفی۔ مشتاق احمد یوسفی، تاریخ پیدائش 1923 اور تاریخ وفات 2018۔ مزاح کا بادشاہ کہا جاتا ہے انہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کی ولادت 4 ستمبر 1923 کو متحدہ ہندوستان کے شہر ٹونک، راجستھان کے ایک تعلیم یافتہ خاندان میں ہوئی۔ آپ نے سینٹ جانز کالج آگرہ سے فلسفہ میں ایم اے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے LLB کیا۔ بعد ازاں ہندوستانی پبلک سول سروسز کا امتحان پاس کر کے 1950 تک ہندوستان میں مسلم کمرشل بینک سے متعلق ہوئے، یعنی کہ وابستہ ہوئے، اور ڈپٹی جنرل مینیجر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد بھارت سے ہجرت کر کے کراچی میں سکونت اختیار کی۔ سکونت ہوتا ہے رہائش اختیار کرنا، اور وہاں ایک بینک میں ملازمت اختیار کر لی۔ مشتاق احمد یوسفی نے اردو ادب میں مزاح نگاری کا جو اعلیٰ معیار قائم کیا، وہ اردو دنیا کے لیے ایک نایاب تحفے ہیں۔ ان کی پہلی کتاب چراغ تلے۔ چراغ تلے بچوں وہ کتاب ہے جس میں سے یہ سبق کافی لیا گیا ہے۔ 1941 میں چھپی، جبکہ دوسری خاکم بدہن، خاکم بدہن ہوتا ہے میرے منہ میں خاک، 1949، اور زرگزشت، زرگزشت ہوتا ہے مال و دولت کی کہانی، 1974، اور آب گم 1990، اور آخری کتاب شام شیر یاراں 2014 میں چھپی۔ ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے صدر پاکستان نے 1999 میں ستارہ امتیاز اور 2002 میں ہلال امتیاز سے نوازا۔ 20 جون 2018 کو وہ کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی تحریروں میں گہرے طنز، شائستہ مزاح، شاندار زبان اور اعلیٰ فکری معیار کا امتزاج ملتا ہے۔ تو بچوں، اب ہم اس سبق کا مطالعہ کرتے ہیں جو انہی کا مشتاق احمد یوسفی کا تحریر کردہ ہے۔ سبق کا مطالعہ کرنے سے پہلے آپ دیکھیں گے، پڑھنے سے پہلے پوچھیں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، کافی اور چائے میں کیا فرق ہے؟ کافی اور چائے گرم مشروبات ہیں۔ کافی کے بیجوں سے بنتی ہے، جبکہ چائے کے پتوں سے بنتی ہے۔ کافی میں کیفین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس سے ذائقہ تیز اور تلخ ہوتا ہے۔ چائے میں کیفین کم ہوتی ہے، یہ ذہن کو پرسکون بناتی ہے۔ اب آپ دوسرا سوال دیکھیں گے، اپنے علاقے کے چند روایتی مشروبات کے نام بتائیں۔ یہ تو بچوں آپ خود بھی کر سکتے ہیں، میں نے کچھ لکھ دیے ہیں۔ پاکستان کے مشروبات: لسی، سکنجبین، قہوہ، دودھ سوڈا، روح افزا اور شربت فالودہ۔ چلیں بچوں، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں سبق کو۔ میں نے سوال کیا، آپ کافی کیوں پیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کیوں نہیں پیتے؟ مجھے اس سے سگار کی سی بو آتی ہے۔ اگر آپ کا اشارہ اس کی سوندھی سوندھی خوشبو کی طرف ہے تو یہ آپ کی قوت شامہ کی کوتاہی ہے۔ سوندھی سوندھی خوشگوار خوشبو کی طرف ہے تو یہ آپ کی قوت شامہ یعنی کہ سونگھنے کی قوت کی کوتاہی ہے۔ گو کہ ان کا اشارہ صریحاً میری ناک کی طرف تھا، یعنی کہ بالکل واضح انہوں نے اشارہ ناک کی طرف کیا تھا۔ تاہم رفع شر کی خاطر میں نے کہا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ کافی میں سے واقعی بھینی بھینی مہک آتی ہے۔ رفع شر مطلب فساد کو ختم کرنے کے لیے یہ مان لیتا ہوں کہ کافی میں سے واقعی بھینی بھینی مہک آتی ہے، یعنی کہ لطیف خوشبو آتی ہے۔ مگر یہ کہاں کی منطق ہے؟ مطلب یہ کہاں کی دلیل ہے کہ جو چیز ناک کو پسند ہو وہ حلق میں انڈیل دی جائے؟ انڈیل دی جائے مطلب ڈال دی جائے۔ اگر ایسا ہی ہے تو کافی کا عطر کیوں نہ کشید کیا جائے تاکہ ادبی محفلوں میں ایک دوسرے کے لگایا جائے۔ کشید کیا جائے مطلب عرق نکالا جائے۔
तड़प कर बोले, साहिब मैं माकुलात में माकुलात का दखल जायज़ नहीं समझता। माकुलात होता है खुराक या खाने पीने की चीज़ें, माकुलात होता है अक्ल की बातें या इल्मी गुफ्तगू। तवक्ती के इस घपले यानी कि इस धोखे या फरेब की असल वजह तलफ़्फ़ुज़ की मजबूरी ना हो। कहते हैं कि मैं खाने पीने के मामले में इल्मी गुफ्तगू करना जायज़ नहीं समझता, ठीक है। और कहते हैं कि अगर कोई गड़बड़ सिर्फ लफ्ज़ों के तलफ़्फ़ुज़ की वजह से हो तो अलग बात है। कॉफ़ी की महक से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए एक तरबियत याफ्ता ज़ौक़ की ज़रूरत है। यही सूंधापन लगी हुई खीर, सूंधापन मतलब मज़ा या लज़्ज़त देने वाली या खुशबूदार खीर, और धुनगारे हुए रायते में होता है। धुनगारे मतलब तड़का लगा हुआ। मैंने माज़रत की, खुरचन और धुनगार दोनों से मुझे मतली होती है। खुरचन होता है खुरच कर निकाला गया खाना, धुनगार यानी कि तड़का। फरमाया ताज्जुब है, यूपी में तो शुरफा बड़ी रग़बत से खाते हैं। शुरफा मतलब इज्जतदार लोग, और रग़बत से खाते हैं मतलब शौक से खाते हैं। मैंने इसी बिना पर हिंदुस्तान छोड़ा। चरांदे होकर कहने लगे, चरांदे मतलब चिड़चिड़े होकर। आप कायल हो जाते हैं तो कज बहसी करने लगते हैं। कज बहसी होता है उल्टी सीधी बातें करना, कायल होता है किसी बात पर रजामंद हो जाना। जवाबन अर्ज किया, गरम ममालिक में बहस का आगाज सही मानों में कायल होने के बाद ही होता है। दानिस्ता यानी कि जानबूझकर, दिल आज़ारी हमारे मशरब में गुनाह है। दिल आज़ारी होता है दिल दुखाना, मशरब में गुनाह है यानी कि हमारे नज़रिए में, हमारे अंदाज में, तरीक़ाकार में। लिहाजा हम अपनी असल राय का इजहार सिर्फ नशे और गुस्से के आलम में करते हैं। खैर ये तो जुमला मोतरिज़ा है, मतलब एतराज़ वाला जुमला है। लेकिन अगर ये सच है कि कॉफ़ी कुछ जायका होती है तो किसी बच्चे को पिलाकर उसकी सूरत देख लीजिए। झल्ला कर बोले, गुस्से से, झल्लाकर गुस्से से, आप बहस में मासूम बच्चों को क्यों घसीटते हैं? मैं भी उलझ गया। आप हमेशा बच्चों से पहले लफ्ज़ मासूम क्यों लगाते हैं? क्या इसका ये मतलब है कि कुछ बच्चे गुनाहगार भी होते हैं? खैर, आपको बच्चों पर एतराज़ है तो बिल्ली को लीजिए। बिल्ली ही क्यों, बकरी क्यों नहीं? वो सचमुच मचलने लगे मतलब बेकरार होने लगे। मैंने समझाया, बिल्ली इसलिए कि जहाँ तक पीने की चीज़ों का ताल्लुक है, बच्चे और बिल्लियाँ बुरे भले की कहीं बेहतर तमीज़ रखते हैं। इरशाद हुआ, कल को आप ये कहेंगे कि चूंकि बच्चों और बिल्लियों को पक्के गाने पसंद नहीं आ सकते इसलिए वो भी लग़्व हैं। लग़्व मतलब बेफ़ायदा या बकवास। मैंने उन्हें यकीन दिलाया, मैं हरगिज़ ये नहीं कह सकता, पक्के राग उन्हीं की ईजाद हैं। आपने बच्चों का रोना और बिल्लियों का लड़ना। बात काट कर बोले, बहरहाल सकाफ़ती मसाइल का फ़ैसला हम बच्चों और बिल्लियों पर नहीं छोड़ सकते। आपको यकीन आए या ना आए, मगर ये फ़ैसला है कि जब भी मैंने कॉफ़ी के बारे में इस्तिस्वाबे राय आमा किया यानी कि लोगों की राय पूछी, इसका अंजाम इसी किस्म का हुआ। शायकीन मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टी जर्राह करने लगते हैं। जर्राह मतलब तकरार या बहस करने लगते हैं। अब मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कॉफ़ी और क्लासिकी मौसीकी के बारे में इस्तफसारे राय आमा करना बड़ी नाआक़बत अंदेशी है। इस्तफसारे राय आमा मतलब अवाम की राय दरियाफ्त करना। नाआक़बत अंदेशी है मतलब कि बेफिक्री है, अंजाम को ना सोचना इसका मतलब होता है। ये बिल्कुल ऐसी ही बदमज़ाकी है जैसे किसी नेक मर्द की आमदनी या खूबसूरत औरत की उम्र दरियाफ्त करना। इसका मतलब ये नहीं कि नेक मर्द की उम्र और खूबसूरत औरत की आमदनी दरियाफ्त करना खतरे से खाली है। जिंदगी में सिर्फ एक शख्स मिला जो वाकई कॉफ़ी से बेजार था, यानी उकताया हुआ था, लेकिन उसकी राय इस लिहाज से ज़्यादा काबिल इल्तफ़ात नहीं कि वो एक मशहूर कॉफ़ी हाउस का मालिक निकला। काबिल इल्तफ़ात मतलब तवज्जो के काबिल या मोहब्बत के काबिल। एक साहिब तो अपनी पसंद के जवाज़ में सिर्फ ये कहकर चुप हो गए, जवाज़ मतलब वजह और दलील, कि छुटती नहीं मुंह से ये कॉफ़ी लगी हुई। मैंने वजाहत चाही तो कहने लगे,
दरअसल ये आदत की बात है। बाज़ अहबाब तो इस सवाल से चिराग पा होकर ज़ातियात पर उतर आते हैं। चिराग पा एक मुहावरा है, मतलब कि सख्त नाराज़ होकर या गुस्से में आकर ज़ातियात पर उतर आते हैं, मतलब कि शख्सी या निजी मामलात में, प्राइवेट मामलात पे उतर आते हैं या तनकीद करना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। ईमान की बात है कि झूठे इल्ज़ाम को समझदार आदमी निहायत एतमाद से हंसकर टाल देता है, मगर सच्चे इल्ज़ाम से तन बदन में आग लग जाती है, मतलब सारे वजूद में आग लग जाती है। इस ज़िमन में जो मुतज़ाद बातें सुनना पड़ती हैं, मतलब इस दरमियान में, इस दौरान जो मुतज़ाद बातें सुनना पड़ती हैं, उनकी दो मिसालें पेश करता हूँ। एक करम फरमा यानी कि एक मेहरबान इंसान ने मेरी बेजारी को महरूमी पर महमूल करते हुए फरमाया। महमूल करते हुए मतलब अंदाज़ा लगाते हुए या मुझे समझाते हुए, हाय कमबख्त, तूने पी ही नहीं। उनकी खिदमत में हल्फिया यानी कसम खाकर या हल्फन अर्ज़ किया कि दरअसल 20 गैलन कॉफ़ी पीने के बाद ही ये सवाल करने की ज़रूरत पेश आई। दूसरे साहब ने ज़रा खुल कर पूछा कि कॉफ़ी से चिढ़ की असल वजह मैदे का वो दाग यानी कि अल्सर तो नहीं, जिनको मैं 2 साल से लिए फिर रहा हूँ और जो कॉफ़ी की तेज़ाबियत से जल उठे हैं। इसके बाद वो मुझे निहायत तशखीसनाक नज़रों से घूरने लगे, यानी कि जांचने के अंदाज में। इस्तिस्वाबे राय आमा का हशर आप देख चुके, अब मुझे अपने तासुरात पेश करने की इजाज़त दीजिए। मेरा ईमान है कि कुदरत के कारखाने में कोई शय बेकार नहीं। इंसान गौर व फिक्र की आदत डाले या महज आदत ही डाल ले तो हर बुरी चीज़ में कोई ना कोई खूबी ज़रूर निकल आती है। मिसाल के तौर पर हुक्के ही को लीजिए। मोतबर यानी कि काबिल एहतराम बुज़ुर्गों से सुना है कि हुक्का पीने से तफर्रकात पास नहीं फटकते, यानी कि परेशानियां या फिक्रें पास नहीं आते। बल्कि मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि अगर तंबाकू ख़राब हो तो तफर्रकात ही पर क्या मौकूफ़ है। मौकूफ़ है मतलब मुनहसर है, कोई भी पास नहीं फटकता। अब दीगर मुल्की एशियाए खुर्दोनोश पर नज़र डालिए। खुर्दोनोश यानी खाने पीने की चीज़ें। मिर्चें खाने का एक आसानी से समझ आ जाने वाला फ़ायदा यह है कि इनसे हमारे मशरक़ी खानों का असल रंग और मज़ा दब जाता है। खमीरा गाओ ज़ुबान इसलिए खाते हैं, खमीरा गाओ ज़ुबान एक यूनानी दवा है जो मीठी होती है, के बगैर राशन कार्ड के शक्कर हासिल करने का यही एक जायज़ तरीका है, जो शानदार इसलिए गवारा है कि इससे न सिर्फ एक मुल्क की सनत को फ़रोग़ होता है बल्कि नफ्स अम्मारा को मारने में भी मदद मिलती है, यानी कि गुनाह या बुराई से रुके रहने में मदद मिलती है। शलगम इसलिए जहर मार करते हैं कि इनमें विटामिन होता है। जहर मार करना, जहर मार का मतलब ऐसे बेमज़ा या नापसंदीदा होता है, लेकिन कहता है बेमज़ा और पसंदीदा तो नापसंदीदा तो है, लेकिन इसको इसलिए खाया जाता है जहर समझ के कि इसमें विटामिन होता है। लेकिन जदीद तिब्बी रिसर्च ने साबित किया है कि कॉफ़ी में सिवाय कॉफ़ी के कुछ नहीं होता। अहले ज़ौक़ के नज़दीक यही इसकी खूबी है। मालूम नहीं कॉफ़ी क्यों, कब और किस मरदुम आज़ार ने दरियाफ्त की। मरदुम आज़ार यानी तकलीफ देने वाले इंसान ने। लेकिन ये बात वसूख के साथ कह सकता हूँ कि यूनानियों को इसका इल्म नहीं था। अगर उन्हें ज़रा भी इल्म होता तो चरायता की तरह, मतलब कड़वी बूटी की तरह, ये भी यूनानी तिब का जुज़्वे आज़म होती, मतलब कि एक अजीम तरीन होती या बड़ा कारनामा होती। इस कयास को यानी कि इस अंदाजे को इस अमर से मज़ीद तक़वियत पहुँचती है कि कस्बों में काफ़ी की बढ़ती हुई खपत कहते हैं इस्तेमाल को, कि ग़ालिबन एक वजह ये भी है कि अताइयों ने, अताई होते हैं जाली डॉक्टर, अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी कहकर, अल्लाह शाफ़ी यानी कि अल्लाह शफा देने वाला है, अल्लाह काफ़ी यानी कि अल्लाह ही काफ़ी है कहकर मुअख्खर ज़िक्र यानी जिसका जिक्र बाद में किया जाए का सफ़ूफ अपने नुस्खों में लिखना शुरू कर दिया है। सुना है कि चाय के बागात बड़े खूबसूरत होते हैं। ये बात यूं भी सच मालूम होती है कि चाय अगर खेतों में पैदा होती तो एशियाई ममालिक में इतनी इफ़रात से नहीं मिलती। इफ़रात मतलब ज़्यादती से या हद से बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा ना मिलती, बल्कि गल्ले की तरह गैर ममालिक से दरामद की जाती। मेरी मालूमातें आमा महदूद हैं, मगर कयास यही कहता है कि कॉफ़ी भी ज़मीन ही से उगती होगी।
کیونکہ اس کا شمار ان نعمتوں میں نہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر آسمان سے براہ راست نازل کرتا ہے، تاہم میری چشم تخیل یعنی کہ خیال کی نگاہ کو کسی طور یہ باور نہیں آتا، مطلب یہ یقین نہیں آتا، یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ کافی باغوں کی پیداوار ہو سکتی ہے۔ اگر کسی ملک کے باغوں میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو اللہ جانے وہاں کے جنگلوں میں کیا اگتا ہوگا۔ ایسے ارباب ذوق یعنی کہ اہل ذوق لوگ، ارباب ذوق کی کمی نہیں، جنہیں کافی اس وجہ سے عزیز ہے کہ یہ ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتی، مجھ سے پوچھئے تو مجھے اپنا ملک اسی لیے اور زیادہ عزیز ہے کہ یہاں کافی پیدا نہیں ہوتی۔ میں مشروبات کا پارکھ نہیں ہوں، پارکھ مطلب جاننے والا، پہچاننے والا، ہنر پہچاننے والا، لہٰذا مشروب کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ ان اثرات سے لگاتا ہوں جو اسے پینے کے بعد رونما ہوتے ہیں۔ کافی ہاؤس کی شام کا کیا کہنا؟ فضا میں ہر طرف ذہنی کوہرا چھایا ہوا ہے، مطلب ایک غبار چھایا ہوا ہے، یعنی کہ ذہن پر ایک دھند چھائی ہوئی ہے، جس کو سرمایہ دار طبقہ اور طلبہ سرخ سویرا سمجھ کر ڈرتے اور ڈراتے ہیں۔ شور و شغب کا یہ عالم، شور و شغب یعنی کہ بہت زیادہ شور، بہت زیادہ آوازیں، شور و شغب کا یہ عالم کہ اپنی آواز تک سنائی نہیں دیتی، بار بار دوسروں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں نے کیا کہا۔ ہر میز پہ تشنگان علم کافی پی رہے ہیں، تشنگان علم مطلب علم کے طلبگار، اور غروب آفتاب سے غرارے تک یا عوام اور عام کے خواص پر بکراتی لہجے میں بحث کر رہے ہیں۔ خواص ہوتا ہے خصوصیات، مطلب عوام اور عام کے خواص، عام کی خصوصیات پر بکراتی لہجے میں، بکرات جو تھا یونانی طبیب تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی اپنا رنگ دکھاتی ہے، لوگ روٹھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ گھر جائیں گے، گھر میں بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ کافی پی پی کر سماج کو کوسنے والے ایک انٹلیکچوئل نے مجھے بتایا، انٹلیکچوئل ہوتا ہے ایک عقل مند یا ذہین انسان نے مجھے بتایا کہ کافی سے دل کا کنول کھل جاتا ہے اور آدمی چہکنے لگتا ہے۔ میں بھی اس رائے سے متفق ہوں۔ کوئی معقول آدمی یہ سیال پی کر اپنا منہ نہیں بند رکھ سکتا۔ سیال مطلب لیکوڈ، یہ کافی کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ بھی غلط نہیں معلوم ہوتا کہ کافی پینے سے بدن میں چستی آتی ہے، جب بھی تو لوگ دوڑ دوڑ کر کافی ہاؤس جاتے ہیں اور گھنٹوں وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ بہت دیر تک وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ کافی نہایت مفرح ہے، یعنی کہ سکون اور خوشی دینے والی، اور دماغ کو روشن کرتی ہے۔ اس کے ثبوت میں انہوں نے یہ مثال دی کہ ابھی کل ہی کا واقعہ ہے، میں دفتر سے گھر بے حد نڈھال پہنچا۔ بیگم بڑی بد مزاج ہیں، فوراً کافی کا ٹی پاٹ لا کر سامنے رکھ دیا۔ میں ذرا چکرایا، پھر کیا ہوا؟ میں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، یا شوق سے یا خواہش سے۔ میں نے دودھ دان سے کریم نکالی، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا شکر دان سے کیا نکلا؟ فرمایا شکر نکلی، اور کیا ہاتھی گھوڑے نکلتے؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر کافی کا سا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ عمدہ کافی بنانا بھی کیمیا گری سے کم نہیں، یعنی کہ کسی کیمسٹری سے کم نہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کے متعلق یہی سننے میں آیا ہے کہ بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی۔ کسر مطلب کمی۔ ہر ایک کافی ہاؤس اور خاندان کا ایک مخصوص نسخہ ہوتا ہے جو سینہ بسینہ یعنی کہ نسل در نسل حلق بحلق منتقل ہوتا رہتا ہے۔ مشرقی افریقہ کے اس انگریز افسر کا نسخہ تو سبھی کو معلوم ہے جس کی مزیدار کافی کی سارے ضلع میں دھوم تھی۔ ایک دن اس نے ایک نہایت پرتکلف دعوت کی جس میں اس کے حبشی خانسامہ نے بہت ہی خوش ذائقہ کافی بنائی۔ انگریز نے بنظر حوصلہ افزائی اس کو معزز مہمانوں کے سامنے طلب کیا اور کافی بنانے کی ترکیب دریافت کی، یعنی کہ دریافت کی پوچھی، یا ان میں سے دونوں میں سے ایک ہی آئے گا، یا دریافت کی آئے گا یا ترکیب پوچھی آئے گا۔ حبشی نے جواب دیا، بہت ہی سہل طریقہ ہے، مطلب آسان طریقہ ہے۔ میں بہت سا کھولتا ہوا پانی اور دودھ لیتا ہوں، پھر اس میں کافی ملا کر دم کرتا ہوں۔ لیکن اسے حل کیسے کرتے ہو؟ بہت مہین چھنی ہوتی ہے، مطلب باریک چھنی ہوتی ہے۔ حضور کے موزے میں چھانتا ہوں۔ کیا مطلب؟
کیا تم میرے قیمتی ریشمی موزے استعمال کرتے ہو؟ آقا نے غضبناک ہو کر پوچھا، یعنی غصے سے یا خفا ہو کر بھی ہو سکتا ہے۔ خانسامہ سہم گیا، مطلب ڈر گیا، گھبرا گیا۔ نہیں سرکار، میں آپ کے صاف موزے کبھی استعمال نہیں کرتا۔ سچ عرض کرتا ہوں کہ میں کافی کی تندی یعنی سختی اور تلخی سے ذرا نہیں گھبراتا۔ بچپن ہی سے یونانی دواؤں کا عادی رہا ہوں اور قوت برداشت اتنی بڑھ گئی ہے کہ کڑوی سے کڑوی گولیاں کھا کے بے مزہ نہ ہو، لیکن کڑواہٹ اور مٹھاس کی آمیزش ہے جو معتدل قوام بنتا ہے، معتدل مطلب درمیانے درجے کا خمیر بنتا ہے، وہ میری برداشت سے باہر ہے۔ میری انتہا پسند طبیعت اس میٹھے زہر کی تاب نہیں لا سکتی، تاب مطلب ہمت نہیں رکھتی۔ لیکن دقت یہ آن پڑتی ہے، دقت ہوتا ہے مشکل، کہ میں میزبان کے اصرار کو عداوت یعنی کہ دشمنی اور وہ میرے انکار کو تکلف پر محمول کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ لہٰذا جب وہ میرے کپ میں شکر ڈالتے وقت اخلاقاً پوچھتے ہیں 1 چمچہ یا 2، تو مجبوراً یہی گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے شکردان میں کافی کے 2 چمچے ڈال دیجیے۔ صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں کہ جہاں تک اشیاء خورد و نوش کا تعلق ہے، میں تہذیب خواص کا قائل نہیں، مطلب احساسات کی نرمی کا۔ میں یہ فوری فیصلہ ذہن کے بجائے زبان پر چھوڑنا پسند کرتا ہوں۔ کھانے پینے کے معاملے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ پہلا ہی لقمہ یا گھونٹ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ بد ذائقہ کھانے کی عادت کو ذوق میں تبدیل کرنے کے لیے بڑا پتا مارنا پڑتا ہے۔ بڑا پتا مارنا یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی چالاکی سے کامیابی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ مگر میں اس سلسلے میں برسوں تلخی کام و دہن یعنی کھانے پینے کی تلخی گوارا کرنے کا حامی نہیں، تاوقتی کہ اس میں بیوی کا اصرار یا گھرستی مجبوریاں شامل نہ ہوں۔ مشرقی اور مغربی مشروبات کا موازنہ کرنے سے پہلے یہ بنیادی اصول ذہن نشین کر لینا از بس ضروری ہے، مطلب بے حد ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پینے کی چیزوں میں کھانے کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اپنے قدیم مشروبات مثلاً یخنی، ستو اور فالودے پر نظر ڈالیے تو یہ فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ستو اور فالودے کو خالصتاً لغوی معنوں میں آپ نہ کھا سکتے ہیں اور نہ پی سکتے ہیں، بلکہ دنیا میں اگر کوئی ایسی شے ہے جسے آپ بامحاورہ اردو میں بیک وقت کھا اور پی سکتے ہیں تو یہی ستو اور فالودہ ہے، جو ٹھوس غذا اور ٹھنڈے شربت کے درمیان ناقابل بیان سمجھوتا ہے۔ لیکن آج کل ان مشروبات کا استعمال خاص تقریبوں میں ہی کیا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اب ہم نے عداوت نکالنے کا ایک اور مہذب طریقہ اختیار کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں خدا نخواستہ یہ شبہ نہ پیدا ہو گیا ہو کہ راقم السطور کافی کے مقابلے میں چائے کا طرفدار ہے۔ راقم السطور مطلب تحریر لکھنے والا یا سطور لکھنے والا، سطور سطر کی جمع ہے۔ تو مضمون ختم کرنے سے پہلے اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا از بس ضروری سمجھتا ہوں۔ ازالہ کرنا مطلب کہ کمی پوری کرنا۔ میں کافی سے اس لیے بیزار نہیں ہوں کہ مجھے چائے عزیز ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافی کا جلا چائے بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیماں کہ بس، ایک وہ ہیں کہ جنہیں چائے کے ارماں ہوں گے۔ تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ یہ سبق آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے میرے نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔